اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آیت نمبر 125، یہ ہے ترجمہ کنز الایمان کا۔ اے اولاد یعقوب، اسرائیل جو تھا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ عبرانی زبان میں ہے، یعنی اسرائیل اللہ کا بندہ، جیسے ہمارے ہاں عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے اس کا سمجھ لیجئے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا اے اولاد یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، ٹھیک ہے، اے بیٹو ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا، تو اس لیے یہاں ترجمہ یعقوب علیہ السلام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اے اولاد یعقوب، یاد کرو، ٹھیک ہے، اذکرو، یاد کرو، تم سارے یاد کرو مل کر، سب لوگ یاد کرو میرا احسان، نعمتی یلتی، میرے احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، انعمت علیکم، جو میں نے احسان کیا تم لوگوں پر، اس کو ذرا یاد کرو، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر، جس زمانے میں تم تھے، وانی فضلتکم علی العالمین، تم کو فضیلت دی ہے، تمہیں بڑائی دی، یہاں فضیلت کا ترجمہ بڑائی کی ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے سب لوگوں پر، یعنی جتنے لوگ تھے سب لوگوں پر تم کو بڑائی دی، فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ دے کر، نہ کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ دنیا میں جو مدد کے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ بتا دیے گئے کہ وہاں یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا کس نے؟ اللہ نے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے باتیں جو ابھی بعد میں اس میں جب تفسیر پڑھیں گے، جب اس کی وضاحت پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ باتیں آ جائیں گی، تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فاتمہن، سارا ہی پورا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جن جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ فرمایا میں تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا ترجمہ ہے، اگر صحیح ترجمہ اس کا کریں مطلب آسان زبان میں تو امام بنے گا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قالا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور میری اولاد سے، ومن ذریتی، میری ذریت میں، یعنی میری اولادوں میں سے، مطلب یعنی کسی کو یعنی یہ رتبہ ملے گا کہ نہیں؟ لا ینالو، قال، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قالا اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی ان کو نہیں ملے گا، لا ینالو، وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، عہد الظالمین، جو ظالم ہے نا، آپ کی اولادوں میں سے اگر کوئی ظالم ہے تو وہ یہ درجہ، یہ رتبہ حاصل نہیں کر سکے گا، امامت اسے نہیں مل سکتی، سمجھ گئے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ہو جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو خود وہ اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا، تو ان کی بھی ذریت میں، ان کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہو جائے، کوئی کافر ہو جائے، تو اس کو بھی وہ عہدہ نہیں ملے گا۔ آج ہر پیر فقیر کے یہاں اس کا بیٹا ہی اس کے عہدے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا وہ رکھا ہے، جس پر وہ آپ نے کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کی تھی، تو اس پتھر پہ آپ کے قدم مبارک کے نشان ہیں. تو ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اس جگہ، یہ جو جگہ ہے یہاں پر نماز پڑھا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اور ہم نے تاکید کی، باقی ابھی اس کو تفصیل میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف، خوب ستھرا کرو. یہ اصل میں طہرا ہے نا، طہرا یطہرو، یہ کس باب سے آئے گا؟ یہ طہرا جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ خوب صاف ستھرا ہے. اس کا اصل میں یہ طہرا اصل میں ہے تثنیہ کا صیغہ، طہرانے ہے، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا. طہرانے کیوں ہے کہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں باب امر ہے، یہ وہ صیغہ امر ہے، ٹھیک ہے. باب تو وہ ہے آپ کے بتایا میں نے تفعیل ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر حکم کس کو دیا؟ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل دو ہیں نا، یہ ابا اور بیٹے، آپ دونوں نبی علیہ السلام، یعنی دونوں نبی ہیں. تو ان کو جو ہے اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا، تو اس لیے یہاں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے طہرانے. تو نون گھر چلا جاتا ہے کس صورت میں؟ کہ جب اس کی اضافت ہو، تثنیہ یا جمع کی اضافت کی صورت میں یہ ہے. تو طہرا بیتیا، اس لیے الف دیکھیں، الف موجود ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں تثنیہ کا صیغہ تھا. طہرا بیتیا، خوب ستھرا کرو طواف والوں کے لیے جو لوگ طواف کرتے ہیں، اور اعتکاف والوں کے لیے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور رکوع سجود والوں کے لیے. اور جب اچھا آگے میرے خیال میں یہاں تک ہو گئی ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا، یہ بھی سن لیجئے. اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا. نفس یعنی کوئی جان کسی جان کو، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، کئی باتوں بھی آ جائے گا، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن اور امان کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، یعنی وہی مصلی جو بات ہے. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب. اب یہاں پر بات شروع ہوئی ہے، خطاب کی ابتدا کی نعمتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے اور قیامت اور اس کے ہولناکیوں سے ڈرانے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ شروع کی. یعنی مسلسل یہی آیات ہیں کہ ان میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، اور آخرت کے دن سے پھر کیا کیا؟ ڈرایا گیا، اور ان کی تنبیہ ان کی گئی کہ فرمایا اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے. تو اب یہ ہے کہ امامت اور قیادت تم سے لے کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیلیوں سے لے کر اسماعیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے نا. تو جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھاتے وقت آپ نے کی تھی نا. تو ان آیات اور پچھلی تمام آیات کا مقصود اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر کیا ہے؟ ابھارنا مقصد ہے. ان کو یعنی ابھارا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. یاد کرو
یاد کرو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا احسان، میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں. احسانات تو اللہ تعالیٰ کے سب اپنے بندوں پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو خصوصی احسانات ان کے جو گنوائے گئے، پیچھے ہم نے بہت سارا پڑھا کہ ان پر من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، اتنا کچھ، یعنی نافرمانی، جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے باوجود مسلسل ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری و ساری رہیں. بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا ان پر جو ہے اتارنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہونا، یہ تو بالخصوص وہ یعنی فیض حاصل کر رہے تھے نا سارا کچھ. اور بہت ساری نعمتوں یعنی گنوایا گیا، پیچھے سے تسلسل یہ چلا ہی آ رہا ہے. اب آگے جو بات ہو رہی ہے کہ اور فضیلت بھی ان کو دی، تمام جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے ان سب کو فضیلت دی کہ انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث فرمایا، ان کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے. بہرحال اب آگے چلیے، آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. دنیا میں یہ تین یا چار یہ ذرائع ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کوئی انسان یعنی اتنا یعنی اس کا عہدہ مضبوط ہو کہ وہ سفارش کر دے تو اس کی سفارش کام آ جائے، کہ نہیں بھائی اس کو چھوڑ دو، جانے دو، ٹھیک ہے، تو اس پہ سرسری نظر ڈالو اور اس کو جو ہے بری کر دو، تو وہ بری ہو جاتا ہے. یا یہ کہ کچھ دے لے کے سودا ہو جاتا ہے کبھی کہ بھائی چلو یار یہ اس کے بدلے میں اس کے دیت میں اتنا لے لو اور چھوڑ دو اس کو، تو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ پکڑا ہوا ہے تو اس کا گروہ جو ہے، اس کے ساتھی لوگ اتنے مضبوط ہوں کہ زبردستی کر کے، جنگ و جدال کر کے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ اس کو چھڑا کے لے جائیں. لیکن آخرت میں یہ سارے ہی دروازے بند ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کسی کی سفارش وہاں پر مانی جائے گی اگر اللہ کسی سے ناراض ہے، اور نہ ہی کوئی فدیے کا لین دین ہوگا، اور نہ ہی کوئی یہ کہ جھگڑا کر کے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی کو چھڑا لے. تو وہ دن بہت زیادہ ڈرنے کا دن ہے، تو اس سے پہلے ہی یعنی ڈرو، اپنے آپ کو بچا لو اس آگ سے، تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. دیکھیے صاف واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی، ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. اچھا اب آگے بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ربہ، اس کے رب نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں، بے کلماتن، ٹھیک ہے، بے کلماتن یعنی کچھ کلمات کے ذریعے سے، تو انہیں پورا کر دیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو تمام کر دیا، ان تمام باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے تمام کر دیا. تو وہ باتیں کیا تھیں؟ تو قرآن نے خود ہی بیان کی ہیں ان باتوں کو، کہ اپنے باپ کو جب توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، تو باپ نے کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا. اپنے قوم کو دعوت دی، بادشاہ کو توحید کی دعوت دی، سب کچھ قرآن میں مذکور ہے. بت پرستی، ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو رد کیا، اور ہمیں بھی دعوت دے گئے کہ ہم بھی چھوڑ دیں دربار پرستی، سرکار پرستی، شاہ پرستی، پیر پرستی اور حضرت پرستی، سارا کچھ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ترک کر دیا، اور اسی کی دعوت، اسی کی توحید پر لوگوں کو بھی ابھارتے رہے. ان سب کے نتیجے میں گھر سے نکالے گئے، گھر سے دربدر ہوئے، ہے نا، شہر سے نکالے گئے، ہجرت کی، پھر اس کے علاوہ کیا کیا، پھر آگ میں پھینکے جانے کا پلان ہوا، اس پہ بھی ثابت قدم رہے. اس کے علاوہ جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت اختیار فرمایا. بیوی بچے حکم دیا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑاؤ؟ وادی غیر ذی زرعہ میں، ہے نا قرآن میں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو غیر ذی زرعہ میں بسایا ہے، تو ان کو تو کچھ کھانے پینے کو دے. تو وہاں پر ایسی جگہ میں نہ جہاں کھانا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ گھر، نہ بار، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ دیا. تو یہ سب وہاں چھوڑ کر آئے. اکلوتا بیٹا جو آپ کا جو ہے، یعنی بڑھاپے میں، آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، تو اس کو بھی چھوڑ آئے. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو، تو وہاں بھی آپ اس کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے. نہ صرف یہ کہ تیار ہو گئے، بلکہ یہ کہ گئے اور اس کے گلے پہ چھری بھی رکھ دی، یعنی پوری یعنی آزمائشوں میں پورے اتر گئے. اب آپ بتائیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ساری باتیں پتہ تھیں تو پھر یہ کہ آزمائش کیا ہوئی؟
جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پورے اتر گئے، تو یہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی یعنی پکچرائز نہیں ہو رہی ہے کوئی کہ کسی نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی یعنی کوئی سین ہو رہا ہے یہاں پر اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی منظرنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، کعبہ مکرمہ کعبہ معظمہ کی آپ نے تعمیر فرمائی نا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی یعنی گھر کی تعمیر کی، دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی آگے آئے گی یہ آیت کہ اسلم، تو آپ نے کہا کہ میں نے گردن جھکا دی، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر چیز میں یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سب پر یعنی ثابت قدمی کے ساتھ پورے اتر گئے۔ تو یعنی یہ آپ علیہ السلام یعنی کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہی یہی تھا کہ دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہے اس کے مطابق انسانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے فرما بردار رہے، مستقل اللہ کے فرما برداری کرتے رہے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی میں مصروف رکھا اپنے آپ کو، اسی میں آپ لگے رہے اور دنیا میں اس علم کو پھیلاتے رہے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک الملک کے فرما بردار بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خدمت یعنی مسلسل جاری رہی، آپ نے اس خدمت کا انجام جو ہے آپ نے یعنی مستقل اس کو انجام تک پہنچانے کی سعی کرتے ہی رہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں سب پر یعنی ثابت قدم رہے اور سب پہ پورے اترے، جو جس چیز پہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا وہ سب میں یعنی کامل طریقے سے کامیاب ہو گئے، پورے اترے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صلہ ان کا مالک یہ دے رہا ہے کہ لوگوں کا امام بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر ابراہیم علیہ السلام فائز کیے جائیں گے۔ اور مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہی ہیں، یہود اور عیسائی، یہاں تک کہ آپ یہ جان لیں کہ مشرکین عرب تو مانتے ہی تھے، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب میں محترم اور کہنا چاہیے کہ پیشوا مانی جاتی ہے، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں بھی جو ہندوؤں کی یعنی ان کی جو ہے نسل ہے، ان میں سب سے زیادہ جو محترم ان کی یعنی نسل مانی جاتی ہے، جو ان کے یہاں ان کے نزدیک ہندوؤں کے نزدیک، تو ان میں وہ براہمن ہیں۔ براہمن جو ہیں وہ کس نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتے ہیں؟ براہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، وہ براہمن اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ براہیمی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ ظاہر نام میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، ابراہیمی کے بجائے براہیمی کہلاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی عزت افزائی فرمائی کہ ان کی پیشوائی یعنی مسلم ہے۔ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کا درجہ عطا فرما دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میری ذریت کو، میری اولادوں کو، نیک ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ کی کامیابی پائے۔ تو دنیا تو ظاہر عارضی ہے، تو دنیا کی کامیابی کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے کہ دنیا میں بچے کا کیا ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو چلے گئے، کیونکہ پتہ ہے نا دنیا تو عارضی ویسے بھی ہے، تو ایک دن تو ظاہر ہے موت کی چھری سے تو ہر ایک کو ذبح ہو ہی جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تو فوراً تیار ہو گئے، لیکن آخرت کے معاملے میں دیکھیے کہ وہ بالکل بھی یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی تردد نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کتنا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ میری اولاد، دیکھیے الفاظ دیکھیے، قالا ومن ذریتی، عرض کی میری اولاد سے بھی، مطلب میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ عہدہ ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا سنیے، یعنی کتنی اہم بات ہے، فرمایا نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ
دیکھیں کسی کی کوئی چیز میراث نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام، رسول علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بھی یعنی کہنا چاہیے کہ ان کی اولاد کب ان کی جو ہے اس میں حصہ پائے گی، ان کے خیر سے حصہ کب پائے گی؟ جب کہ وہ ان کے طریقے پر ہو. اگر ان کے طریقے سے اس کا طریقہ ہٹ گیا تو وہ کوئی اس کی حصے دار نہیں ہوگی. یاد رکھنے کی چیز ہے. یعنی کوئی نبی زادہ ہو، پیغمبر زادہ ہو، یا کوئی پیر زادہ ہو، یا کوئی حضرت زادہ ہو، کوئی صاحب زادہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، کچھ اور ہو یا نہ ہو. تو دیکھیں کہ یہ دین کی جو یعنی دین کی یہ دولت جو ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، امامت اتنی بڑی مطلب یعنی اتنا بڑا عہدہ ہے، یا پیغمبر ہونا، یا نبوت، رسالت، یہ بہت بڑے عہدے ہیں، یا صالح ہونا، نیک لوگوں میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. تو یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کسی کی میراث نہیں ہے، سمجھ لیجئے. تو مختصر سی بات ہے، کسی کی میراث نہیں، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے یعنی نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے وہ مستحق اسی لیے ٹھہرے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تھا. تو اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے، اور دنیا کے اس طریقے پر دنیا کو بھی چلانے کی خدمت انجام دیں گے. تو جب وہ یہ کام کریں گے اس طریقے پر تو پھر ان کو بھی ظاہر اس سے حصہ ملے گا. اور اگر وہ اس طریقے سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس خدمت کی اہلیت ان میں یعنی کھو دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو امامت کا منصب سے بھی معزول کر دیا جائے گا، ان کو امامت بھی نہیں ملے گی. یاد رکھیں، یاد رکھنے کی چیز ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اسی بارے میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا تو اس کا جو ہے نسب یہ کہے کہ میں سید زادہ ہوں، تو آپ سید زادہ ہیں تو ٹھیک ہے، سید زادہ رہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ عمل میں پیچھے ہیں تو آپ کو سید زادہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. کوئی سید زادہ ہو کر دنیا والوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ہاتھ چومتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی رسائی نہیں ہوگی کہ وہاں بھی وہ کسی کو اپنے سید زادہ ہونے کا دھونس جما دے کہ نہیں، تو وہاں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرما دیا، میری بیٹی فاطمہ، مجھ سے تمہیں جو لینا ہے دنیا کی چیز میں آپ کو لینا ہے آپ لے لیجئے، لیکن آخرت میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا، حالانکہ وہ جنت کی خواتین کے سردار ہیں، لیکن لوگوں کو آپ نے آگاہ فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ نبی کی بات ایسی بات نہیں ہے. جو نبی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ حق کہتے ہیں. وہ ان کی باتیں دو قسم کی نہیں ہوتی ہیں کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ان کے دل میں بھی ہوتی ہے بات. فرمایا کہ جو دنیا کے جو بھی مال تم سے مجھ سے مانگو لے لو، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یعنی تمہارا اپنا عمل ہی کام آئے گا، تمہارا ایمان ہی کام آئے گا، تمہارا یقین ہی کام آئے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سبھی کچھ کام آئے گا، پھر سبھی کچھ کام آئے گا. لیکن یہ کہ اگر ایمان اور عمل میں پیچھے رہ گئے تو پھر سمجھو کہ ہمارا نسب ہمیں آگے لے جائے گا، تو یہ بھول ہے انسان کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. یہاں کیا بیان فرمایا؟ ایک یہ کہ مثابۃ للناس. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مثابۃ للناس. آگے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے مثابۃ للناس، خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، ٹھیک ہے، اور ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو، ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ بار بار لوٹ کر جانے کی جگہ، اور اس کو مرکز بنایا، امن و امان کی جگہ بنایا ہے. تو دو خصوصیات میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مرکز ہے، ثواب کی جگہ ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی کیا ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جائے وہ دوبارہ بار بار نا، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اسی میں عمر میری تمام ہو جائے. تو مطلب وہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان جانے کے لیے بار بار بے قرار رہتا ہے. یہ ایک ایسا شوق ہے جس کی کبھی انسان کو تسکین نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایمان والوں کو وہاں اس گھر کی زیارت کرواتا ہی رہے.
اور یہ شوق جو ہے انسان کا کیا ہوتا ہے، یہ شوق بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس شوق میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے، اور اللہ نے اس کو امن و امان کی جگہ ایسا بنایا، یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں یعنی داخل ہو جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، کسی دشمن سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے، دشمن بھی یہاں آ کر بدلہ نہیں لیتا تھا۔ تو اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی یعنی مزید تاکید اور توسیع اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں، آج بھی جانے والے دیکھتے ہیں۔ اب اس پتھر کو وہاں پر سعودی حکومت نے ایک شیشے میں یعنی کہنا چاہیے اس کو یعنی وہ کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اور ہر حاجی جو ہے جاتا ہے تو اس کو یعنی وہاں پر اس کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو چوما چاٹی کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت نہیں کہ وہ شیشے کے اندر ہے، اول بات تو۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چوما تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایسے محبت سے کیا تو وہ بات اور ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ محبت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ میرا گھر جو ہے صاف ستھرا رکھنا، خوب صاف ستھرا، یہاں بھی ترجمہ یہی ہے نا کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر، ٹھیک ہے۔ اب اس پر دیکھ لیجئے کہ خوب صاف ستھرا رکھنا کیا ہے۔ ایک تو ظاہری طہارت ہے، پاکیزگی ہے، کہ ظاہری طور پر وہاں پاک صاف جگہ ہو، یعنی کسی قسم کی نجاست نہیں ہو، اور کچرا پڑا ہوا نہیں ہو، گندگی نہیں پھیلاؤ وہاں پر، ہے نا، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں پھینک کر، ہے نا، اور بھی چیزیں جو لوگ کچرا پھیلاتے ہیں، کچرا مت پھیلاؤ، صفائی رکھو، ٹھیک ہے۔ ظاہری طہارت بھی ہونی چاہیے۔ اور اصل طہارت کیا ہے، اصل طہارت سے مراد جو ہے یہ ہے کہ وہاں بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں کو دور کر دو، ٹھیک ہے، اس کی صفائی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ طواف کعبہ، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ رکوع کرتے ہیں، جو لوگ طواف کرتے ہیں، جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کریں، جگہ کو بھی پاک کریں۔ اور باطن پاک کرنا یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کسی کو بھی اپنا وہ حامی اور ناصر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ دستگیر اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی بھی طرح کا شرک جو ہے اس سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ سمجھ آئی بات؟ اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کی یعنی بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اور اس کے علاوہ مشرکوں کو بھی، جو کفار مکہ اس وقت تھے، ان کو بھی توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارے باپ جن پر تم فخر کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جن کو تم کہتے ہو کہ ہم ان کے نسل سے ہیں، ان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، اور تم نے دیکھو ان کے طریقے کو کیا بنا دیا، تم نے کیا مطلب ڈھنگ اختیار کر لیا کہ تم نے تو عین کعبے کے اندر بت لا کر رکھ دیے، بت نصب کر دیے۔ یہ تم نے کیسی فرما برداری کی اپنے آباء و اجداد کی، اور تم نے نہ صرف یہ کہ ان کی خلاف ورزی کی، بلکہ تم نے تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا دیا، بت بنا کے اسی کعبے کے اندر رکھ دیے۔ یہ تم نے کیسی نجاست پھیلائی، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر نقش قدم پہ چلنا ہے تو ان کے طریقے پہ چلو، جو انہوں نے کیا تھا وہی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، آمین۔